सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है या अल्लाह का नाम जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसके दिल से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे और अज़्म व यकीन की कुव्वत नसीब होगी। जो सब का रहमान तू खालिक़ मुस्तफ़ा सब का रहमान तू सबकी सुनता है हर वक्त हर आन तू सबकी सुनता है हर वक्त हर आन तू और मुश्किलें सबकी करता है आसान तू मुश्किलें सबकी करता है आसान तू है दो आलम को या रब तेरी जोस्तजू अल्लाह 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 जब न थी ये जहाँ जब न था ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था चांद सूरज न थे ये जहाँ जब न था चांद सूरज न थे ये जहाँ जब न था राज़े हक भी किसी पर माया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाह 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 लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में बज़बान नग़मा गर हो तेरे जिक्र में बज़बान नग़मा गर हो तेरे जिक्र में दिल में रोशन हो शम्मे हरम अल्लाह 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 अल्लाह
شفیع ہے نبی مصطفیٰ، اشرف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ، خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ، خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ، ہے منور وہ ہر آنکھ کے روبرو، اللہ 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 بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو آپ ہی کے شو پہ جس کا نام ہے صبح سویرے سما کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ چڑیا، یہ پھول، یہ درخت پودے، یہ دنیا، یہ چاند تارے، ان سب کو چلانے والا ہی خدا ہے۔ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا یہ رب، ہمارے ہی شہرگ سے ہم سے زیادہ قریب ہمارا یہ رب۔ ہم اپنی دنیا میں اور اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم کافی چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصل عشق اللہ سے ہے۔ ایک شعر ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں میں، تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں میں، ذرا سی دیر ہی سہی لازوال ہوتا ہوں میں۔ آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے تھے پورا ہفتہ ہم نے محبتیں بانٹی، ہم نے محبت کے اوپر بات کی، والدین سے محبت، دوستوں سے محبت، ماں سے محبت، ہم سفر سے محبت، سب سے محبت، لیکن اب ہماری اصل محبت ہماری خدا سے ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ آج کی محفل اللہ کے لیے سجائی ہے۔ عشق حقیقی تک کیسے پہنچا جائے، آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے۔ اپنی انا اور نفس کو ایک شخص کے سامنے پیمال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پیمال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے اصل میں دونوں ایک ہیں۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مزاجی اس کی شاخ ہے۔ آج کچھ ایسا کر دے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، اور یہ دریا اور سمندر بے شک عشق حقیقی اپنے پاک پروردگار سے عشق ہے۔ عشق ہی کی بدولت حضرت بلال سیدنا بلال کہلاتے ہیں۔ اس عشق ہی کی بدولت صدیق کو صدیق اکبر کا رتبہ ملتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو قل هو اللہ احد کا مطلب سمجھاتا ہے۔ آج کچھ ایسا کر دے، یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا۔ اس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کافروں اور مشرکوں سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس عہد کا کوئی ہمسر نہیں۔ عشق حقیقی کے لیے تن من دھن سب قربان کرنا ہی اصل میں اللہ سے عشق ہے۔ طیبتی مکانا الشوق۔ ایک مدت کے بعد ہم نے یہ جانا اے خدا تیری ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب
افسانے ہیں۔ النفس تحن لرؤياها والقلب ينبي هيمانا اللهم صل على سيدنا محمد۔ ہم سب کے لیے ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ آج اس محفل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے محترم گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں آپ لوگ کو ملوانا چاہوں گی ان سے۔ سب سے پہلے شاہ حسین گردیزی صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ بلال صاحب، بلال کتب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے سما ٹیم کے بہت ہی پرانے فیملی ممبر ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بیٹا۔ ہمارے ساتھ امجد صابری صاحب، ہمارے بہت اپنے، آپ سب کو بہت پسند ہے امجد صابری صاحب۔ السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ یہ بھی ہماری سما ٹیم کے ممبر، ہماری سما ٹیم کے ممبر، ہم سب ہی ایک سما ٹیم کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ثروت عسکری بھی موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میم آپ؟ ہمارے ساتھ پہلی بار ہمارے سیٹ پہ آئی ہیں اور مارننگ شو میں آئی ہیں، لیکن بہت اچھی باتیں آپ کی سنی ہیں، میں پرسنلی آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ ہمارے ساتھ جنید اقبال سر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو بہت مبارک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی نیک تمنائیں، بڑی دعائیں آپ کے ساتھ۔ دعائیں بہت، سب آپ سب کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے مجھے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ آج میں یہاں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھی ہوں اور آپ لوگ سارے میرے ٹیچرز ہیں۔ کوئی اگر غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے صحیح کریے گا، اور معافی بھی چاہتی ہوں جو ویورز دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں پلیز ہمیں کال کریں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی یہاں سر۔ پہ استاد صرف ایک ہی بیٹھے ہیں، ہم سب طالب علم بیٹھے ہیں۔ اچھا اچھا، جی جی۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ 3 لوگ 4 لوگ استاد بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو ہم جس آج اللہ کی آپ نے غور محبت پہ، کیا، یہ عاجزی جو ہے نا، یہ صرف آپ کو مسلمانوں میں ملے گی۔ اچھا ہر جی، کوئی دوسرے کو استاد مانتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو طالب علم مانتا ہے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، بے شک۔ جی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہی جاتی ہے، اور جتنی بڑے، جی سر آپ اس نے یہ جانا کہ اس نے سب کچھ جانا، جان لو کہ اس نے کچھ بھی نہیں جانا۔ تو بات یہ کہ ہم تو سب طفل مکتب ہیں۔ یہ حضرت عنبر شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا ہونا نہ ہونا ہے، میرا ہونا میرا ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، وہ آئینہ ہے میرا اور اس کا آئینہ میں۔ کیا سبحان اللہ۔ اسی بات پہ میں اپنے کالرز کو بھی بولوں گی، پلیز ہمیں کالز کریں، جو سوال آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں پلیز ہمیں کالز کر کے پوچھیں۔ یہ جو انہوں نے بات کی نا، امجد کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، یہ ہے تو پوئٹری ہے نا، لیکن اس پوئٹری کو اٹھانے والے نے کس حدیث سے اٹھایا کہ حضرت ابو بکر کھڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ایک یہودی جو تھا وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو وہ جو برا بھلا کہہ رہا تھا جنید بھائی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے تو سچ کہہ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بڑا برا لگ رہا تھا کہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دی، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت دونوں سچ کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول پاک کہتے ہیں میں تو صرف ایک آئینہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے مجھ میں ویسا ہی عکس دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا میرا جو سوال آپ سے یہ ہے، کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی نے ایک بات کی تھی، اس سے مجھے یہ سوال آیا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے لوگوں سے، انسان سے محبت، انسانیت سے محبت، اور وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو انسانیت کی محبت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ رمضان میں ان کو نظر آتی ہے، کہ رمضان میں ہم بالکل نمازی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، نیک چیزیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کو کھانے بانٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف ہم ایک ہی مہینے کیوں کرتے ہیں؟ ہم پورا سال بھر سال یہ چیز کیوں نہیں کرتے؟ اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالنا چاہیں اس بات پہ۔ آپ نے پہلے تو میرے ساتھ ناانصافی یہ کیا کہ اس طرف عقل کو بٹھا دیا، اس طرف میرے نفس کو بٹھا دیا۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ زیادتی،
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں اس پہ اپنی عقل اور دانش سے بات کہہ رہا ہوں جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی ایک بات کہ رمضان میں جتنے لوگ انگلیاں اٹھانے والے نا جنید بھائی اور استاد محترم، میں نے ان تمام لوگوں کو کم از کم پچھلے رمضان جتنے انگلیاں اٹھانے والے تھے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. امجد کو میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انگلیاں اٹھانے سے میرے خیال میں تھوڑا سا گریز کرتے ہوئے عقل و دانش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ رمضان میں جو درجات ہیں، جو اجر ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں رمضان کا مطلب صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے 70 گنا اجر مل رہا ہے تو میں اس میں، ہمارا جو رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش رہ گئی ہے. ادباً اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 10,000 سال 5,000 سال کی کوئی تاریخ لے لیجئے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی امت کو اس واسطے تباہ نہیں کیا کہ اس نے نمازیں کم پڑھی. اس لیے تباہ نہیں کیا کہ داڑھی کا سٹائل خراب تھا، گھٹنے اونچے یا نیچے پہ تباہ نہیں کیا. اللہ نے جن امتوں کو تباہ کیا ان کو ان کے مزاجوں کی وجہ سے تباہ کیا، جھوٹ بولنے پہ تباہ کیا، کم تولنے پہ تباہ کیا. یہ جو مزاج ہیں ہمارے، یہ 40 سال کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جو کہ 23 سال میں پھر ہمیں نبوت کی صورت میں ظاہراً نظر آتی ہے. لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کریکٹر ہے 40 ایئرز کا بلڈ اپ، میرے خیال میں بحیثیت امت اور بحیثیت ادب کے ساتھ جو ہمیں پڑھانے والے تھے، ان لوگوں نے اس 40 سال کا ذمہ نہیں اٹھایا، انہوں نے 23 سال کا ذمہ اٹھا لیا. 40 سال کے ذمہ پہ ہدیتاً ایک عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ملا تو ابو جہل جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ نے کہا کہ فرما دیجئے واحد شخص جو آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا وہ ابو جہل عمر حشام تھا، جس کے لیے آپ کی دعا تھی کہ یہ بھی مسلمان ہو. جب آپ نے پوچھا، اب دیکھیے میں ادباً یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیک فٹ لیا، ڈیفنس لی اور کہا کہ تو میری مجلس سے کیوں جا رہا ہے؟ تیرا دادا میرے دادا کو جانتا ہے، باپ جانتا ہے، تو جانتا ہے مجھے. کہا آپ ہی نے تو کہا کہ میرے اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، میں تو دعوت پہ آیا تھا، اب میں تلوار لینے جا رہا ہوں. یہ جو معاملہ تھا تلوار لے کر آنے کا، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن کہا، جب تو تلوار لے کر آئے گا اور پیچھے فوج کو نہیں دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ ابو جہل عمر حشام، اب یہ کردار کی بات ہے، ابھی لا الہ الا اللہ نہیں ہوا. عمر حشام کہتا ہے محمد میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زباں پہ یقین کروں گا. جب یہ ایمان کی کیفیت ابو جہل کی ہو تو ہمیں کمپیر کرنا چاہیے کہ کیا آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم اپنا یہ بھی تجزیہ کر سکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جگہ جو ممبر کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ممبر رسول ہے جہاں پہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ہمیں دانش، عقل، فہم، ادراک، علم دین کا اور دنیا کا یہاں سے آنا چاہیے تھا. بالکل بالکل صحیح بات. گردیش صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ عشق حقیقی، ہمارا جو آج ٹاپک ہے عشق حقیقی کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی رکھیں اور ان خوبیوں کی بدولت یہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ شعور بھی اللہ نے رکھا کہ یہ انسان جو ہے یہ بات سمجھتا ہے کہ میں پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا اور مجھے میرے رب نے پیدا کیا. اور جب رب نے پیدا کیا ہے تو آپ نے اس کو رب مان لیا ہے تو اس کا ایک شکریہ بھی ہے، اس کا ایک حکم بھی ہے. وہ حکم بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا. تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس کا حکم ماننے کے لیے انسان کے اندر ایک جذبہ ابارا جاتا ہے اور اس جذبے کو اللہ جل جلالہ خود ہی ابارتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ جل جلالہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو محبت ہے یہ فروغ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کہ جن کو آپ نے حلقہ اسلام میں داخل کیا، ان کا آپ نے تزکیہ کیا، ان کو آپ نے تعلیم سے نوازا، ان کی آپ نے تربیت کی، تو یہ گویا کہ آپ ان کے اندر اللہ جل جلالہ کی محبت ڈال رہے تھے. اب اللہ جل جلالہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا فرمان تمہارے سامنے آئے، اسلمت لرب العالمین، آپ اس کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا حکم دیا قربانی کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ایک اکلوتا بیٹا ہو اور اس کو آدمی ذبح کر دے. ایسا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کے اندر عقل موجود ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا.
لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے نہ صرف وہ باپ بلکہ وہ بیٹا بھی جھک گئے۔ قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ جل جلالہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو یہ بات باور کراؤ، ان کو آپ یہ بات سمجھاؤ کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اسی سے تمہاری محبت ظاہر ہوگی، اور وہی طریقہ جو ہے وہ تمہارے لیے بنیاد بنے گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی اکرم علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ روزہ رکھیں، نبی اکرم علیہ السلام حج کر رہے ہیں تو آپ حج میں ساتھ ہو جائیں، نبی اکرم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں تو آپ ان کی پیروی میں نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ فاتبعونی ہے کہ تم میری اتباع کرو، یہ صرف عبادت میں نہیں ہے، یہ اخلاقیات میں بھی ہے، یہ دوسرے معاملات میں بھی ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم لوگ کا یہی بڑا ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے اور ہمیں یہاں پہ ٹوکنا پڑتا ہے معافی کے ساتھ۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، لیکن بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، آپ لوگ کہیں مت جائے گا، we'll be right back۔ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دو فاتبعونی، یہ میری اتباع کریں۔ تو آپ کی اتباع جو ہے یہ پہچان ہوگی اس بات کی کہ ان کے اندر عشق موجود ہے، اور جب یہ پہچان ان کی ہو جائے گی تو یحببکم اللہ، کہ اللہ جل جلالہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ایک ہے لفظ عشق کا اور ایک ہے محبت کا۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے حب کا لفظ، محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور عشق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اس لیے نہیں فرمایا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے بہت زیادہ، تو وہ شدت جو پائی جاتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی۔ کیوں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اذا ذکروا بآیات اللہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب اللہ کا کوئی حکم تمہارے سامنے بیان کیا جائے تو اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کے نہ گرو، بلکہ ہوش و حواس سے، سمجھ سے، عقل سے۔ تو عشق جو ہے وہ چیز ہے کہ جہاں آدمی کی دانش، جہاں آدمی کی عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اب یہ لفظ جو یہاں پر آپ نے عنوان بنایا عشق حقیقی کا، تو عشق حقیقی بہرکیف یہی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی جائے، اور جب اللہ جل جلالہ سے جو آدمی محبت کرے گا تو وہ جو اللہ جل جلالہ کے بندے ہیں یا جو اللہ جل جلالہ کے نشانیاں ہیں وہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ کس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید میں محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ محبت ہے؟ محبت کا پتہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، پتہ اس سے چلے گا کہ اس کے اندر اتباع رسول ہوگی، اور جب اتباع رسول اس کے اندر پائی جائے تو آپ سمجھ لو کہ اس کے اندر دینی محبت موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے۔ اور اگر اس کے اندر اتباع نہیں پائی جاتی، کیونکہ علماء تفسیر نے یہ بات کہی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ من ادعا محبتہ وخالف سنت رسولہ فهو کذاب وکتاب اللہ یکذبہ،
کہ جو آدمی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کی وہ مخالفت کرے تو وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس کو جھٹلا رہی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے دعوے میں جو ہے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا اتباع رسول کے بغیر۔ اگر کوئی شخص ریاست کی اتباع کرے تو کیا ریاست سے اس کو محبت ہوگی؟ ریاست سے محبت نہیں ہے، ریاست کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے، کو ماننا جو ہے، حکم کی اتباع جو ہے، یہ محبت کی انڈیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ ہاں نام ہم لیتے ہیں اللہ کا، اللہ جل جلالہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ جل جلالہ ہماری محبت ہے، ہم جلال کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اتباع تو ہم دنیا میں بھی لوگوں کی کرتے ہیں، جلال کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب ریاست کی تابعداری جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جو قرآن حکیم فرقان حمید نازل ہوا ہے اس میں جو آپ نے ایک ریاست قائم کی تھی اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اس وقت تمہارا حاکم ہے دنیاوی معاملات میں اس کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حاکم اگر آپ کو خلاف شریعت کسی کام کا حکم دیتا ہے جو اتباع رسول کے ضمن میں نہیں آتا تو اب آپ کے لیے کیا جو ہے نا حکم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اگر اس طریقے سے پیروی کرے گا اور وہ پیروی جو ہے وہ اس کی پیروی نہیں کہلائے گی، کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہو سکتی اس معنی میں، اور پھر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اور وہ حاکم جو ہے وہ اس کے خلاف کہہ رہا ہو تو اس کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ریاست کی اتباع جو ہے یا اس کی جو بات قبول کی جاتی ہے وہ اس لیے قبول کی جاتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بالکل، میں ایک جنید بھائی سے یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس محبت کے کتنے درجے ہیں؟ آپ کچھ ذرا اس بات پہ روشنی ڈالیں جنید بھائی۔ جس کو مرنا نہیں آتا وہی مر جاتا ہے۔ امجد بھائی آپ کی توجہ دیجیے، جس کو مرنا نہیں آتا وہی مر جاتا ہے، تم پہ مرتا ہے جو مرنے سے گزر جاتا ہے، اور عشق جس راہ پہ بے خوف و خطر جاتا ہے عقل والا تو اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ کیا بات ہے! دل کی موجوں کے حوالے ہے سفینہ دل کا، دل کی موجوں کے حوالے ہے سفینہ دل کا، بلال بھائی اس کو خود بھی نہیں معلوم کدھر جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور عالم عشق میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے ذہین، کوئی کتنا ہی بگڑ جائے، کتنا ہی بگڑ جائے، کتنا ہی بگڑ جائے سور جاتا ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات یہ ہے کہ نوبل یہ موضوع بڑا لطیف موضوع ہے اور اس پہ ظاہر ہے گفتگو آپ اس کی کتنی ہی ڈائمنشنز پہ بات کر لیں اس پہ سحر حاصل گفتگو ہو نہیں سکتی، اس کی ایک وجہ۔ لیکن چکور سے کوئی یہ پوچھے کہ چاند کے پیچھے اتنا تو فریفتہ کیوں ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ چاند میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن چکور پھر بھی چاند کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کوئی پروانے سے یہ پوچھے کہ شمع تو تجھے جلا دے گی لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے گرد کیوں گھومتا ہے، تو اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شمع جو ہے مجھے جلا دے گی لیکن اس کے باوجود اس کے گرد گھومتا ہے۔ محبت بنیادی طور پہ میری اپنی فلسفی اختلاف ہو سکتا ہے، محبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی سیڑھی ہے اس بات کی اسبات میں یا اس کی سمجھ لیجئے آپ کے ہاں میں کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا آپ جو ہے وہ آپ کے سپرد کیا، اور جہاں یہ سلسلہ یہ قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عشق کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو لے کے جو ہے وہ بیاباں میں چلے جاؤ، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے یہ سوال کیا کہ کیوں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ محبت کی منزل سے گزر کر عشق کی منزل پہ پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر صرف اسبات کی بات ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دو تو کیا انہوں نے یہ سوال کیا کہ پروردگار کیوں؟ نہیں۔ میں سوری آپ کی ایک بات کاٹوں گی، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، ہم واپس آ کے جنید بھائی سے یہی بات کریں گے، پلیز ایک بریک پہ جا رہے ہیں، we'll be right back۔ اپنی انا اور نفس کو ایک شخص کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، آج کچھ ایسا کر دے، اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ تو جود و سخا ہم ہیں تیرے اصل میں دونوں ایک ہیں، عشق حقیقی ایک درخت ہے
اور عشق مزاجی اس کی شاخ ہے۔ آج کچھ ایسا کر دے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، اور یہ دریا اور سمندر بے شک عشق حقیقی اپنے پاک پروردگار سے عشق ہے۔ عشق ہی کی بدولت حضرت بلال سیدنا بلال کہلاتے ہیں۔ اس عشق ہی کی بدولت صدیق کو صدیق اکبر کا رتبہ ملتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو قل ھو اللہ احد کا مطلب سمجھاتا ہے۔ آج کچھ ایسا کر دے یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا۔ اس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کافروں اور مشرکوں سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس عہد کا کوئی ہمسر نہیں۔ عشق حقیقی کے لیے تن من دھن سب قربان کرنا ہی اصل میں اللہ سے عشق ہے۔ ایک مدت کے بعد ہم نے یہ جانا اے خدا تیری ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ النفس تحن لرؤياها والقلب ينبي هيمانا يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن وعلى ویلکم بیک ناظرین، جنید بھائی سے ہم بات کر رہے تھے۔ جنید بھائی پلیز آپ ہی سے ہم شروع کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر بیاباں میں چلے جاؤ، تو سوال نہیں کیا کہ پروردگار کیوں، کس لیے اور کس وجہ سے۔ وہاں محبت اپنی انتہا کو چھو کر عشق کے منازل طے کر چکی تھی کہ وہاں صرف اسبات میں بات تھی اور سر جھکا ہوا تھا، دوسری بات نہیں تھی۔ جب یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دو، تو کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن وہی بات ہے عشق اپنے معراج پہ تھا تو وہاں سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں جو ہوں وہ چھری چلاؤں گا۔ جب آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس منجنیق کو 40 دن تک جو ہے وہ دہکایا گیا تھا۔ آپ سوچئے کہ وہاں یہ شکوہ نہیں تھا کہ پروردگار اب بھی امتحان میرا باقی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی سوال نہیں کیا تھا۔ دیکھیں مزاج یار پہ چلنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر حقیقی عشق جو ہے وہ سیدھا ملتا ہے، اور کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مجاز کے ذریعے سے حقیقی عشق ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملنے والے کا اور دیکھنے والے کا پیمانہ۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ ہمارے یہاں امجد بھائی آپ کے مطلب کی بات ہے، بہت سے لوگ مجاز کو جو ہے رومانٹسزم میں، وہ اس کی وجہ وہ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہے مجاز کو رومانٹسزم میں جو ہے مقید کرتے ہیں۔ بھئی مجاز ماں سے بھی تو محبت کا نام ہے نا، مجاز باپ سے بھی محبت کا نام ہے، مجاز جو ہے وہ بیوی سے محبت کا بھی نام ہے، مجاز جو ہے وہ دوستوں سے رشتہ داروں سے بھی محبت کا نام ہے، مجاز جو ہے وہ اپنے بزرگ اپنے پیر سے محبت کا بھی نام ہے۔ جب انسان کے اندر کی جو گند ہوتی ہے، جسے آپ نفس کی گندگی کہتے ہیں، جب اس کا تزکیہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور حلاوتوں کی جو ہے جب وہ کوٹنگ شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد کیفیت انسان کی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، پھر وہ مجاز کے راستے سے گزر کر حقیقی راستے پہ پہنچتا ہے۔ تو عشق حقیقی بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ سوال نہیں کرتے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، پھر تو وہی کرنا ہے جو مزاج یار ہے، پھر تو وہی کرنا ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ سوال نہیں کرتے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، پھر وہی کرنا ہے جو مزاج یار ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پھر سوال نہیں کرتے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہی کرنا ہے جو مزاج یار ہے۔ مولا کائنات جو ہیں، آپ سوچئے نا، یعنی من کنت مولا فاز علی مولا، وہ مرتبہ کیسے مل گیا؟
اسی وجہ سے مل گیا نا کہ مزاج یار کے اندر ڈھل گئے. تو کہیں کسی کو اویس کرنی بنا دیا, کسی کو بلال حبشی بنا دیا کہ وہ حقیقی عشق جب پا لیا تو جنت میں ان کے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے جانے لگی. ایک بات اگر آپ برا نہ مانے, ایک بہت دیر سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. جی فرمائیے. اگر آپ لوگ, کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ بڑے ہیں, میں تو بہت طفل مکتب ہوں, لفاظی مجھے بہت زیادہ نہیں آتی. آپ لوگ سب ماشاءاللہ, بلال بھائی ہوئے, شاہ جی ہوئے, یا آپ لفاظی کر رہے ہیں. سوری ٹو سے, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی کیا ہے؟ اس طرح مل گیا, اس طرح مل گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا, اس کی ذات میں فنا ہو جانا, اور پھر کوئی سوال نہ کرنا, یہ بنیادی طور پہ عشق حقیقی. میں نہیں مانتا اس بات کو. سرورت صاحبہ سے اس بات پہ ہم ڈسکشن کریں گے. سرورت صاحب, اچھا ویسے آپ چلیں بتائیں کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ میں نہیں مانتا کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا عشق حقیقی ہے. عشق حقیقی کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ بھئی اپنے آپ کو فنا کر لیا تو وہ عشق حقیقی میں جاؤ گے. عشق حقیقی فنا کرنا ہوتا تو یہ سنت رسول ہوتی. یہ سنت رسول ہوتی, عشق حقیقی نہیں ہوتی. اس فنا میں ہی تو بقا ہے بلال بھائی. آپ نے جنید بھائی, وہ فنا فنائیت کی طرف نہیں جا رہی, وہ فنا بقا کرانے کی طرف جا رہی. جنید بھائی آپ نے کہا کہ جی وہ چکور چاند سے کیوں اس سے پوچھئے, یا پروانے سے شمع کا پوچھئے, یہ تو سب فنا ہو جاتے ہیں. چکور چاند کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے. میں نے اس کی مثال عشق حقیقی پہ نہیں دی. بات تو سمجھیں, وجود بقا کب پاتا ہے؟ جب کسی کی ذات میں فنا ہوتا ہے. میرے بھائی تو یہ ہے نا مولانا محمد جنید اقبال صاحب, میں تو بات تو ہم عشق کے بات کر رہے ہیں. ہم ٹاپک پہ آ رہے ہیں عشق حقیقی. میں سرورت صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا کہنا چاہیں گی عشق حقیقی کے بارے میں؟ بزرگوں کی سیر حاصل گفتگو کے بعد یقیناً میں طفل مکتب کی حیثیت سے, اچھا الحمدللہ آج ایک ایسا ٹاپک ہے اور اتنے ماشاءاللہ سے آپ کی ٹیم اتنی اچھی ہے کہ سب کے سب اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہے ہیں. لیکن میں بات کروں گی محبت کی, کیونکہ پیچھے آپ کا جو ٹائٹل ہے محبت ہے, اور الحمدللہ ہر جانب یہ ہارٹ شیپ ہے اور ہر جانب محبت کی بات ہے, محبت کا تذکرہ ہے. یہ بڑا ایک مقبول ٹاپک ہے اور بڑا پاپولر ٹاپک ہے, میڈیا چینلز پر بھی, عام زندگی میں بھی, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی داستان بھی ملتی ہے. تو یہ عشق اور محبت کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے, یہ بہت پرانا موضوع ہے, اور اس بہت پرانے موضوع کو بہت بار بہت طریقوں سے ہائی لائٹ کیا گیا. اور جیسا کہ ابھی ویلنٹائن ڈے بھی منایا گیا, تو ابھی ہم پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے بلال بھائی سے بات کر رہے تھے, تو بلال بھائی نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے پر ادھر ادھر اتنی باتیں ہوئی, اتنے تذکرے ہوئے, کاش کسی نے اعتزاز احسن کا تذکرہ کیا ہوتا کہ جس کو شہادت سے اتنی شہادت کا مطلب اور شہادت کے معنی و مفاہیم ان کے اذہان فکر میں ایسے تھے کہ جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے والد نے مجھے مٹھائی کھلائی. تو یہ محبت ہے, فنا فی اللہ ہو جانا پروردگار, شہادت مطلوب مقصود مومن. تو جب اللہ کی رضا کی خاطر, رضا الہی کی خاطر, عشق الہی میں عشق مجازی کی منزلوں سے گزرتا ہوا, جیسا کہ جنید بھائی نے کہا, یا بہرحال راستہ کوئی بھی ہو, انسان جاتا ہے اللہ کے جانب. عشق الہی انسان کو اپنی جانب ایک نہ ایک وقت میں اٹریکٹ کر لیتا ہے, اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے. کسی کی نصیب ہے کہ وہ جلدی, کسی کا نصیب ہے دیر سے. تو یہ الہام ہے, وجدان ہے, ادراک ہے, یقین کی منزلوں پر جب انسان خدا سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے تو من اور تو کا تصور مٹ جاتا ہے, میں اور تو کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. جو اللہ کی رضا وہ میری رضا, جو خدا کی رضا وہ میری رضا. اور رضا الہی کی خاطر جب موت, جیسے شہادت پر ابھی ہم بات کر رہے تھے, جب موت کی بات ہوتی ہے, میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں زندگی سے بڑا پیار ہے. ہر انسان زندگی سے پیار کرتا ہے, زندہ رہنا چاہتا ہے, زندہ رہنے کی امنگ ہے, زندگی کے واسطے ساری لڑائی ہے, ساری جدوجہد ہے, سارا کام ہے. لیکن جب اللہ کی رضا سامنے ہو تو وہ موت انسان کو کس قدر عزیز ہو جاتی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اور جب شہادت کی بات آتی ہے, قرآن مجید کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی جانب سے آئے ہیں, اللہ کی جانب واپس جانا ہے. تو جب اللہ کی رضا کی خاطر کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. تو جب ہم اللہ کی خاطر جیتے ہیں, اللہ کی خاطر مرتے ہیں, اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی خاطر سونا ہے, اللہ کی خاطر جاگنا ہے, اللہ کی خاطر انسانوں سے محبت کرنا ہے. ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے اس لیے کہ وہ پروردگار خالق حقیقی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہم محبت کرتے ہیں اپنے ارد گرد والوں سے. بڑی خوبصورت ایک حدیث سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میری نظر سے گزری, میزان الحکمت میرے پاس ہے,
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے کہ اس انسان میں کوئی خوبی نہیں ہے جس سے کوئی محبت نہ کرتا ہو یا وہ کسی سے محبت نہ کرتا ہو. انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بھی محبت کے قابل ہو اور اس سے بھی لوگ محبت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجد بھائی میں آپ سے ایک سوال, اچھا آپ پہلے بولے پھر میں آپ سے اب مجھ سے سوال کر لیجئے گا. سوال کا جواب تو یہ لوگ دیں گے, میں تو سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں سوال کر سکتا ہوں. نہیں آپ ہی کے لیے وہ سوال ہے. کیونکہ میں سوال اس لیے کر سکتا ہوں کہ ابھی تک جی جو ہمارا ٹاپک ہے جی اس کا جواب نہیں آ رہا. عشق حقیقی کیا کہیں گے آپ؟ سب لوگ کوٹ کر رہے ہیں, بہت اچھی اچھی کتابیں کوٹ کر رہے ہیں, قرآن پاک کو کوٹ کر رہے ہیں, لیکن عشق حقیقی کیا ہے؟ محبت اللہ سے کیا ہے؟ پہلے معافی مانگ لوں. جی بالکل. اور آئندہ آنے والی زندگی میں بھی معافی مانگ لوں تمام لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سننے والے ہیں. میرے خیال میں یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ کس قدر عقل سے خالی ہے. ہم وہی جملے کہتے ہیں جو کہ ہم مسجد میں کہتے ہیں, وہی جملے کہتے ہیں جب ہم دنیاوی بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے کہ فنا فی الشیخ ہونا, اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ہے تصوف کی بات. تصوف ہے ایک فلسفے کی بات. فلسفے پہ جب جائیں گے تو فقہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ تبدیل ملے گی. اس لیے یہاں پہ یہ ایگزامپلز دینا میرے خیال میں شاید جسٹیفائڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری یہ آس ہے اور میری یہ امید ہے کہ ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے کہ عشق جو ہے وہ رسول پاک نے بتایا ہمیں. اگر دین اللہ رسول نے بتایا تو عشق بھی اللہ کے رسول نے بتایا. صحابی نے پوچھا بخاری شریف کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے, کہا پھر فقر کے لیے, فقیری کے لیے تیار ہو جا, کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقیری فقر اس کے پاس اس طرح آتا ہے جیسے ڈھلان سے پانی بہتا ہے. اب سارے ہم گاڑیوں میں آئے ہیں اور عشق رسول کی ہم باتیں کریں گے. یہ وہ مزاج ہے جس مزاج کی تبدیلی کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. میں سب کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ہمارے اس سارے انٹلیکچول ویکیوم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا اظہار فرما دیتے. اللہ نے اپنا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کہتے میں خدا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھو, اس کے اوپر ختم ہو جاتی بات. جی وضاحت آپ سے مانگوں گی. آپ نے تذکرہ کیا عمارت یا غربت کا, تو یہ عمارت یا غربت کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, بلکہ عمارت اور غربت پروردگار عالم کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی اور طریقے سے ان کی نبوت کا اظہار کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں بھی مقید رہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مجھے بریک لینی ہے, وہ بھی ضروری ہے. مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس طرح سے کہ مجھے بریک لینی پڑی. ہم اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہم لوگ واپس یہیں پہ یہی باتوں سے کنٹینیو کریں گے. we'll be right back. کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ سے محبت. آج ہمارے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں, ان سے میں ملوانا چاہوں گی, لیکن ان سے ہم ملنے سے پہلے ان کا ایک پیکیج ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو پتہ چلے کہ کیا ہے. السلام علیکم, میرا نام معین الدین شیخ ہے. مجھے بچپن ہی سے کچھ ڈیفرنٹ کام کرنے کا شوق تھا. ایک میں بہت
بہت ہی یونیک قسم کا آرٹ کرتا ہوں انڈے کے خالی شیل پر. میں تانبے کی تار سے خطاطی کرتا ہوں. زیادہ میرا کام اسلامک آرٹ میں ہے. اور یہ کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. یہ کام میں کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ہی مطمئن محسوس کرتا ہوں. چونکہ یہ اس طرح کا ٹانکا کاپر وائر سے خالی شیل پر میری اپنی ایجاد ہے، اس لیے میں بہت ہی کانفیڈنٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کام میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا ہے. جب آپ اس کام کو دیکھیں گے تو یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گا. سبحان اللہ. جی بلال بھائی، یہ کتنی خوبصورت چیز، یہ کیسی محبت ہے اللہ کے لیے. ہم چلے ملے ان سے کچھ باتیں کریں. بالکل کریں. اور جو بھی خدا اور خدا کے رسول کے لیے مومن کچھ بھی کرے نا جی، وہ سوائے محبت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں محی الدین شیخ صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ ابھی پیکیج میں نا آپ نے کہا کہ مجھے بچپن سے ہی کچھ مختلف کرنے کا شوق تھا، تو آپ 4 شادیاں کر لیتے، باہر کہیں شفٹ ہو جاتے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ بس یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ایک عشق کی شکل ہے. یہ کس طرح سے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، کیا کرنا ہے. میرے والد صاحب بہت انکریج کرتے تھے مجھے، اس وجہ سے یہ کام کر پایا. آپ نے انڈا کیوں چوز کیا؟ انڈا کیوں چوز کیا؟ ایگ شیل کیوں لیا؟ نہیں، بہت سارے کام کرتا رہا ہوں، سائنسداں ہوں سمجھ لیجیے آپ. تو فائنلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کام میں اس میں جو ہے وہ ایک روح کی سیٹسفیکشن بھی ہے اور میری اپنی ایک ایجاد ہے. یہ ٹانکا میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے. یہ کاپر وائر پہ خالی انڈے کا شیل ہے. بہت اچھا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیتا نا کہ میں یہ کام کرتا تو میں پتہ کیا کہتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے نا تو یہ فائن آرٹس کا بھی فائن آرٹس ہے، فائنسٹ ہے. یہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو ٹانکا ہے نا، یہ کسی کپڑے پہ لگتا تو اتنی اہمیت نہ ہوتی. یہ اس جگہ لگی ہے جو نازک چیز ہے، یہ ٹوٹ سکتی ہے. یہ نزاکت کا جو فن ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے. فن تو سبھی ہے. یہ کون سی منزل ہے بلال بھائی؟ عشق کی کون سی منزل ہے؟ یہ منزل کا تعین جو کرنا ہے نا، میرے خیال میں اس کا ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. خدا فیصلہ کرے گا روز قیامت کہ ہم منزل کس پر ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ جو آپ نے اس پہ گولڈن لکھا ہے، گولڈن کیوں لکھا؟ جی، یہ ٹانکا گولڈن میں کیوں ہے، کسی اور چیز میں کیوں نہیں؟ تانبے کے تار جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ صرف اسی کلر میں ہے، ورنہ میں آپ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جو ہے برونز ہے، یہ نہیں، اس کے گولڈن کے ہی کلر ہے، ڈیفرنٹ شیڈ ہے مختلف. اچھا، لیکن یہ آتا صرف اسی کلر میں ہے. اچھا، صرف ایک آسانی کے لیے یہ بات سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، بچے کیونکہ یہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلامی رنگ کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے جلدی سے؟ اسلام کا رنگ کیا ہے؟ کلر گرین. اچھا، اور وائٹ اور سفید چمکدار گولڈن. دیکھو، جب مسلمانوں کے پاس بہت سے پیسہ نہیں تھا نا، تو اس وقت جب ہم قرآن حکیم لکھا کرتے تھے نا، ہم کالی سیاہی میں لکھتے تھے. پھر جب ہمارے پاس پیسے آنا شروع ہوئے اور ہم زیادہ دنیا میں بڑھ گئے نا، پھر جب اللہ اور اللہ کا لفظ قرآن میں آتا تھا، ہم نے اس کو گول کر کے سونے سے لکھنا شروع کیا. پھر جب ہمارے پاس اور پیسے آئے نا، تو پھر ہم نے محمد کا نام بھی سونے سے لکھنا شروع کیا. اس لیے گرین کلر ہے نا، یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ آٹومن امپائر کا ہے. یہ تو بھی بالکل ادھر ہے. اگر اسلام کا رنگ کہیں گے تو وہ سوائے سنہری کے اور کوئی رنگ نہیں. سبحان اللہ. یہ سنہری رنگ جو استعمال کرنا ہے نا، یہ خاص اس اورا کا، اس وقت کا، جس زمانے میں امیر المومنین کے پاس پیسے آ چکے تھے. انہوں نے حکم دیا تھا، یہ عمر خطاب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ رنگ استعمال کرو، اور جب رنگ کا کہا تو لوگوں نے سونا استعمال کیا. سبحان اللہ. یہ تھی عشق کی ایک جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ دیکھیں تو آپ ہی میرا کام. جی یہ دیکھیں، یہ ایک چڑیا بنی ہوئی ہے. یہ تقریباً 40-42 سال پرانا انڈا ہے. اچھا، بڑی اس کا ہے، گیس کا انڈا ہے یہ. سبحان اللہ. اور یہ میری اپنی پالی ہوئی تھی. اس کا
ये अभी बहुत बहुत खूब। इसका ये नया वर्जन आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप तशरीफ मोहम्मद रखिए। इनसे ये भी पूछे कि मोहब्बत में ये हमें कौन कौन सा तोहफा देते हैं? हमें कौन कौन सा तोहफा मिल रहा है? आप फरमाइश कीजिएगा फिर मैं दिखाता हूँ। अरे ये आपकी मोहब्बत होगी क्या? अच्छा, आपने समा को जो लोगो बनाया वो तो दिखाएं आप, बड़ा ही खूबसूरत। पता चला था जी, अरसलान ने बताया था, मैं ले लूँ, छोड़ दे। वाह जी, वाह, ये तो हमारा हुआ ना, ये तो हमारा है। थैंक यू, बहुत बहुत। अपने नाम भी लिखता हूँ, इसमें पीछे है मेरा नाम। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच। प्लीज सर बैठिए। अभी हम अपने टॉपिक पे और कुछ बातें करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज। क्या बात है। देखो, हर किसी की अपनी हैसियत है और अपनी हैसियत में जो भी कर रहा है, बिल्कुल अल्लाह ताला उसको उसका अजर दे। जी। अच्छा, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया मोमल के कि कौन सा इश्क का दर्जा है? वो उन्होंने बताया कि ये अल्लाह ही बता सकते हैं, ये तो उसका जवाब दिया उन्होंने। वो आखिरत में बताएंगे, दुनिया में अमजद भी बता सकते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है कि अच्छा वो सवाल वो तो अल्लाह जानता है, उसका जवाब तो अल्लाह। इश्क के इजहार के दो तरीके होते हैं जी। जब हम इश्क इलाही की बात करते हैं, रज़ा इलाही की बात करते हैं, तो एक होता है ज़बानी जिक्र और एक होता है जिक्र क़ल्बी। हमारे मोहतरम बुजुर्ग ने अपने अंदाज से जिक्र किया, अपने हुनर के ज़रिए, अपने तरीके से जिक्र किया। और हम देखते हैं कि जब अल्लाह ताला की राह में कोई आगे बढ़ता है तो कभी उसका ज़बान जिक्र करता रहता है, उसकी ज़बान जिक्र करती रहती है और वो ज़बान से अल्लाह ताला की अदब से जुमला कह रहा हूँ। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये सारी तसव्वुफ की हैं और फिर हम दीन को सारा ना औलिया कराम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकर में जो फरमाया वो ना कल्बी फरमाया ना ज़ुबानी फरमाया। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? उठते, बैठते, लेटते और करवटों के बल। अब करवट का साथी जो है ना, उसमें अब इस पे भी अल्लाह ताला ने तो आपको हर हालत में जिक्र करने का कहा। इसकी नहीं, ये तकसीम नहीं हम कर सकते कि जिक्र कल्ब का है या जुबान का है। जो अल्लाह का हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है, हर हालत में अल्लाह को याद करना है, पहली बात। छोटी सी बात अर्ज करूं उनसे, देखिए ये जो मैंने आपसे सवाल किया ना कि अल्लाह ने अपना इजहार क्यों नहीं किया। अल्लाह अगर अपना इजहार करते, हजरत हदीयतन अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह को मानना जबर हो जाता, फिर सबको मानना पड़ता, जो ना मानता उसी वक्त उसके ऊपर दोज़ख वाजिब होती। अल्लाह ने इस सारे मामले को एक जरिया दिया और वो है रहमतुल आलमीन का, कि इसके ज़रिए मेरे तक पहुँचो और मेरी शनाख्त करो। ये वसीला जो है ना, इसमें कोई शिद्दत नहीं है, इसमें कोई और जज्बा नहीं है सवाए इक्तबाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन जब ये इक्तबा कहते हैं तो इसमें हज़रत उमर ख़त्ताब का जो आपने जिक्र किया, इस पर एक जुमला कहूँ, हम खुदा को पहचान नहीं सकते। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना कुरान हकीम में, हुब का, इसके मानी लुगत में पता है क्या लिखे हैं? चिमट जाना। अब मैं कहूँ कि अल्लाह से मुझे हुब है तो मैं अल्लाह से तो नहीं चिपट सकता, ये बात तो वादिनियत के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन हज़रत उमर ख़त्ताब से अवैस करनी ने जब पूछा कि क्या खुदा तुम्हें जानता है, तो सवाल का जवाब आपने दिया, हाँ खुदा मुझे जानता है। क्या तुम खुदा को जानते हो? कहा हाँ मैं खुदा को जानता हूँ। ये जो खुदा की जानने की सलाहियत है, इस पे कुरान हकीम में सिर्फ एक ही आयत है। अल्लाह ने हर किसी के जो दर्जात कायम किए वो इल्म की बुनियाद पे किए, किसी और चीज पे नहीं किए। हर इल्म वाले पे इल्म वाला है। इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ बिलाल भाई, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से नहीं, बिलाल भाई मुझे जरा सी मुझे इजाजत चाहिए। मानद भाई, आपने यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह ताला से, जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए कौन मौलाए कायनात की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं कि आपके घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदा बुलंद हुआ करती थी। ज़रबत अली यौम खंदक सक़लान की इबादत से अफजल करार पाई कि किसी ने पूछा कि क्या आपने उस खुदा को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं? मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि मैं उस खुदा की इबादत कैसे कर सकता हूँ जिसको मैंने देखा ही ना हो। बहुत अजीब सी बात थी, खुदा को देखना नामुमकिनात में थे। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, आपकी बात को बढ़ाता हूं। देखिए यहाँ पे सारे लोग जिक्र कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बड़े आशिक थे, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हुजूर ये कैसा इश्क है कि अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध रहे हैं, बेटे की आंखों पे भी पट्टी बांध रहे हैं। इश्क तो उसने किया जो जंगे हुनैन से आ रहा था और करबला की जगह पे 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लोगों को बताया यहाँ कासिम गिरेगा, यहाँ हुसैन गिरेगा, और रवायत क्या कायम की फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि जब आप बदर में थे तो आपने भी जगहों को लोकेट किया था कि यहाँ फलां सहाबी गिरेंगे और यहाँ आंखों पे पट्टी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उल्मे सलमा को मट्टी दी थी, हुसैन इब्तिदा है इस्माइल,
مثال کے طور پہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم بات کریں یا امام علی مقام کی ہم بات کریں تو امام علی مقام کی قربانی تو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ ہینڈ مائک جی ہینڈ مائک لاتے آپ کے آواز نہیں. میں اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو میں بیسیکلی ایک ڈینائل مجھے محسوس ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کی آل نے جو قربانیاں دی ہیں رہتی دنیا تک اسلام کی جو شمع ہے وہ بنیادی طور پر روشنی آپ کے صدقے رہے گی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرا ذرا جملہ مکمل ہو جائے. لیکن یہ آپ کا کہنا کہ آنکھوں پہ پٹی مان لی ابراہیم علیہ السلام نے, یہ کیسی مطلب جو عشق ہے, تو یہ ذرا ڈینائل محسوس ہو رہا ہے. آج یہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اپنی جگہ بات کر رہے ہیں قرآن حکیم. جی 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 یہ قرآن حکیم میں پٹی کا ذکر نہیں ہے, یہ روایات میں ہوگا پٹی کا ذکر قرآن. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ ڈینائل محسوس ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کم درجہ نہیں دیا جا سکتا. جی جی یہ قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو بلندی پر رکھا ہے, اس کو بلندی پر رکھا جائے گا. بعد میں آنے والے جتنے کمپیریزن بنتا ہے کیا کمپیریزن بنتا ہے امام علی مقام کے اقبال صاحب نے جو عشق حقیقی کے اوپر گفتگو کیا, بہت سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے اور بے شمار باتیں انہوں نے ارشاد فرما دی ہیں, لیکن اب ان کے اوپر غور کی ضرورت ہے. اور یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جس نے حب کا دعویٰ کیا وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے, میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, بات یہ نہیں ہے. بات تو حضرت عثمان غنی بھی فقر کے لیے تیار تھے, ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے اور وہ یوں نبی کے کہنے پہ لٹا رہے تھے. اصل چیز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اشارہ ابرو کو دیکھ کر وہ قربانیاں دیتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا, بات یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت میں جو لوگ رہتے تھے تو وہ آپ کا رنگ اختیار کر لیتے تھے, آپ کی صفات اختیار کر لیتے تھے, آپ کے جو خوبیاں ظاہر ہوتی تھی ان کو اس طرح کی بات ہے نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے, آپ چٹائی پر تشریف فرماتے, آپ کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے. پوچھا عمر روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک طرف میں قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھتا ہوں اور دوسری طرف آپ کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات. یعنی انما انا القاسم واللہ یعطی, ٹھیک ہے جی, میں قاسم ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے, وہ آپ کا رتبہ ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں ارض و سما خلق نہ کرتا. ان کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات, تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں موجود ہیں, آپ نے اپنا کردہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پہ پتھر بندہ ہے, فقر و فاقہ ہے. تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے یہ بات کہ یہ جو شیخ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ہم تصوف کی طرف لے جائیں گے, ہم لے کے نہیں جا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ سب ان کو روشنی فراہم کرتی ہے. اور ایک جملہ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیں, آپ اس کی وضاحت آج ہو جائے کہ شیخوں کے شیخ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. بات یہ ہے کہ جس جملے میں ذرا چاہ رہا ہوں اس کی بھی وضاحت ہو جائے. آپ نے ایک بات فرمائی, جب میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی, آپ نے کہا جی یہ جو مولویوں کی ایک رسم چلی آ رہی ہے اور خاص ٹپیکل جملے جو ہے فنا فی الشیخ کے ادا, فنا فی الشیخ کا مسئلہ ہم الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ شیخ لے کے کہاں پہ جا رہا ہے؟ شیخ ہاتھ پکڑ کے عشق حقیقی جانب تو لے کے جا رہا ہے آپ. یہ فلسفے کی بات نہیں ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات ہے کہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے تھے آپ کا رنگ اختیار کرتے تھے. اور جب آدمی شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو شیخ کے پاس بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے, اس کے جو طور و طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کر لیتا ہے. اس کو جبر نہیں کیا جاتا کہ تو شیخ میں فنا ہو جا, شیخ کی ان چیزوں کو اختیار کر, وہ خود بخود جو ہے وہ شیخ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ جو ہوتا ہے وہ متبع ہوتا ہے رسول کا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اس لیے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس شیخ کا رنگ اختیار کرتے ہیں, اور شیخ کا رنگ جو ہے وہ نبی کا رنگ ہوتا ہے. اگر یہ شیخ جو ہے یہ نبی کا رنگ ہو, اگر شیخ جو ہے وہ نبی کا رنگ ہوتا ہے تو اس بات کو اگر میں تسلیم کر لوں تو آج جو صوفیہ کرام کے اندر اتنے سلسلے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے نبی کے رنگ کو بانٹا ہوا ہے. یہ سارے نبی کے رنگ ہیں. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہ اسلام میں ہم نے مفتیوں کو بانٹا, ہم نے مسلوں کو بانٹا, جہاں پہ ہم نے رسول کے عشق کی بھی کلاس بلال بھائی غلط جملہ جا رہا ہے, غلط جملہ جا رہا ہے. بلال بھائی ادب کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں, بلال بھائی یہ سارے طریقے نبی اکرم علیہ السلام. بلال بھائی ادب کے ساتھ جملہ غلط جا رہا ہے. یہ جتنے سلاسل ہیں یہ سارے رنگ ہیں نبی, یہ سب مختلف رنگ ہیں, اس کے سب مختلف پہنچے گی جہاں پر بلال بھائی نے اس جملے کو قطع کیا تھا
کہ قلب ذکر الہی دل کے اندر ہوا کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا, مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے اپنی 2 آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے. جب انسان کا دل ذکر الہی کی جانب ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ, اس کا پیر, اس کی آنکھیں, اس کا کان, اس کا ناک وہ مجسم فنا فی اللہ ہوتا ہے اور وہ ذکر الہی کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف دل ذکر کر رہا ہے یا زبان ذکر کر رہی ہے یا ذہن ذکر کر رہا ہے یا ہاتھ میں تسبیح ذکر کر رہی ہے, بلکہ انسان کا قلب جب اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے امجد بھائی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پریکٹیکل کس طرح ہے؟ اب ہم یہ تو باتیں ہیں, پہلے تو یہ پوچھ لیں آئی کیوں ہے وہاں پہ. اچھا ہاں, میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں وہاں سے اٹھ کے یہاں اس لیے آیا ہوں ہاں جی کہ وقت کم ہے, مجھے قوالی بھی کرنی ہے. یہ سرپرائز تھا مجھے جو کہ ابھی اناؤنس کرنا تھا, لیکن ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیے گا کیونکہ آج کا ہمارا جو سرپرائز ہے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے جو آج کا سرپرائز وہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو شو ہے وہ 12 بجے تک ہے اور ہم سنیں گے قوالی ہمارے امجد صابری صاحب سے, تو آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. ویسے ایک پہلی بات تو یہ کہ امجد صابری کے ساتھ صاحب کا نہ لگائیں لفظ, جس طرح علامہ کے ساتھ اقبال کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں لگ سکتا, اس کے ساتھ صاحب نہیں لگ سکتا. زیادتی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ, جی علامہ بھی ہیں. اچھا ان کے اندر کا جو علامہ ہے نا کبھی کبھی نکل کے باہر. اب وہی علامہ نکل رہا ہے. مومل مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو. ہماری ان سے درخواست ہے کہ یہ اپنے اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو. میں یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرا ایک سوال ابھی بھی رہا ہوا ہے, مجھے کلوزنگ بھی کرنی ہے اس ٹاپک پہ. آپ کا جی سر, اچھا لیکن جی پلیز آپ سے مجھے پوچھنا ہے کہ پریکٹیکل کس طرح ہے یہ, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے تو چلتا رہے گا. ہمیں کیا 12 کیا ہمیں میرے خیال سے ان کے اندر کا علامہ باہر نکالنے جو کبھی کبھی آتا ہے. 1200 سال چاہیے. بلکہ آپ یہ فرمائیے کہ وہ جو عشق کے اوپر آپ کا تھیسس تھا اس سے آپ نے حاصل کیا کیا؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, عشق کا تھیسس جو ہے وہ میرا تو خیر میری اپنی, وہ تو آسان عمود اول والے میرا اپنا وہ مشکل پڑ گیا. میں آپ لوگوں سے, آپ چاروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں نے کہا تھا آپ کو بریک کے اندر کہ میں 2 لفظوں پر عشق حقیقی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا ہے. عشق حقیقی بتائیں گے یا عشق مجازی بتائیں گے؟ عشق مجازی تو ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا, عشق حقیقی کی بتا رہا ہوں. یہ آپ نے جملہ مسلسل میں کہا ہے یا ماضی میں کہا ہے؟ نہیں سر, مسلسل میں. اس لیے ہمارے استاد نے بھی کہا تھا ہر عشق جو ہے نا وہ اصلی ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. بالکل. اچھا میں آپ چاروں سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ زیادہ علم رکھتے ہیں مجھ سے اور مومل سے, ہم دونوں سے. بالکل. اب عشق کی بات ہے کیونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ عشق حقیقی کیا ہے. آپ چاروں مجھے ذرا ایک مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ سب مل کر بولیں, ایک ایک کر کے بتائیے گا. فنا اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو ہمیں صرف ایک سینٹینس میں بتانا ہے. آپ ہاں پہلے میں جنید بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں رتبے کے اعتبار سے بتائیے, وہ لائن سے فنا اور بقا کیا ہے؟ صرف ایک سینٹینس میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہمیں سب سے پھر میں آپ کو عشق بتاتا ہوں کہ عشق کیا ہے, فنا اور بقا کیا ہے. فنا یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اپنی ہستی جو ہوتی ہے آدمی اس کو فنا کرتے ہیں. پہلے آپ یوں سمجھے کہ آدمی اپنی انا کو فنا کرتا ہے اور اس کو فنا کرنے کے بعد اپنی ذات میں وہ گم ہو جاتا ہے. تو جب وہ اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے یہ فنا ہو گیا ہے. پھر وہ بقا حاصل کرتا ہے اور بقا اور فنا دونوں مل کے وہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اور حضرات صوفیہ کرام کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے فانی فی اللہ اور باقی باللہ, دونوں باتیں کہی جاتی ہیں. وہ اللہ کی ہستی میں فنا ہیں اور اللہ کی ہستی میں وہ باقی ہیں, کیونکہ وہ ذات جو ہے جب اس میں کوئی فنا ہوتا ہے اپنے صفات کے لحاظ سے, یہ نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, وہ وہاں پر فنا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بقا ملتی ہے. جس طریقے سے میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں, قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, اس کی جو تفسیر لکھے گا, اس کے اوپر جو کام کرے گا وہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن حکیم باقی رہنے والی کتاب ہے. تو لہٰذا قرآن حکیم کے اوپر لکھنے والا آدمی, اس کی تشریح توضیح کرنے والا آدمی وہ باقی رہے گا. اللہ جل جلالہ باقی رہنے والی ہستی ہے, تو لہٰذا جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اس طریقے سے اپنی صفات کے لحاظ سے اس کی ذات میں فنا ہو جائے گا تو وہ باقی رہے گا, اسی کو باقی باللہ کہا جاتا ہے. بہت شکریہ. آپ بتائیے. میں اس کا بھی ایک ہی جملے میں کہوں گا, میرے خیال میں بقا جو ہے, جو فنا ہے
یہی بقا ہے. بقا زائد لفظ ہے اس جملے کے اندر. صرف فنا ہی کا لفظ ہو سکتا ہے, بقا کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا. اسی میں ساری بقا چھپی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے غور فرمائیے کہ اللہ نے کہا کہ جب مجھے یاد کرو, یہ اللہ نے اپنی محبت کا جو اظہار کیا وہ اپنے ذکر اور یاد میں رکھا. باقی ساری اس کی تفسیریں ہیں کہ یاد کیسے کرنا ہے, فنا فی اللہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بات کرنے کی بات کی کہ اس سے کیسے, اس کو کیسے یاد کرنا ہے, تو کہا جب تک تم اپنے رسول کو اپنے سے, اپنے مال سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جس کو جملہ کہا جا رہا ہے وہ حضرت عمر خطاب ہیں. ایک بات جملہ, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, مجھے جملہ تھوڑا سا شاید اچھا نہیں لگتا, میں اس کو ناقص نہیں کہہ رہا. ریزن کہ اللہ نے دو چیزیں, اور یہ حدیث قدسی ہے, دو چیزیں جب تخلیق کی اللہ نے اس میں بڑا فخر محسوس کیا. ایک, اللہ نے جب عقل کو تخلیق کیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے کیا خوب شے پیدا کی. پھر اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے کیا خوب شے پیدا کی, اور آگے کہا میں نے اپنا دشمن خود تخلیق کیا. یہ جنگ نفس اور عقل کی ہے. پھر اس پہ تحفظات ہے. بات ہے کہ ایک ہے عقل اور ایک ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دعویٰ یہ ہے عقل چھوٹی ہے, نبی بڑے. مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, اپنی عقل کو نبی علیہ السلام کے نالین پہ قربان کر پیش. تو اس لیے عقل چھوٹی ہے, اس کو نبی سے بڑا نہیں کیا جا سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی جنید بھائی, آپ بریک کی اہمیت جانتے ہیں تو آپ کو بس میں نے ابتدا میں سہیل زیدی سے ایک گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میرا جملہ پورا ہو جائے, اس کے بعد بریک لے لینا, اس کے بعد بریک لے لینا. میں نے تو ابتدا میں ایک جملہ عرض کر دیا تھا, میری وہی گفتگو ہے, وہی بات ہے کہ بقا ملتی ہی اس وقت ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوتا ہے, اور اصل دائمی بقا ہی وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بقا ہو ہی نہیں سکتی. میں اس بات یوں بڑھانا چاہوں گی کہ دنیا فنا ہے, آخرت بقا ہے. دنیا مزرعہ آخرت ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور جو کچھ انسان یہاں پر بوئے گا اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کاٹے گا. اس دنیا میں کوئی کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا, کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھتا اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا, کوئی کسی دکھ درد میں گھرے ہوئے انسان کی مدد نہ کرتا اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا. اور آپ نے بات کی کہ تھیوری کی صرف بات ہوئی, پریکٹیکل کی بات نہیں ہوئی. تو پریکٹیکل جب ہم فنا فی اللہ اور عشق الہی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پریکٹیکل کی منظر پر دو چیزیں آتی ہیں. ایک استغفار, خدا کے حضور میں ہر وقت اپنے گناہوں کے استغفار کرتے رہنا, اور دوسرا درود پڑھنا. یعنی اس سے بڑی, اس سے عظیم اور اس سے کامل کوئی اور عبادت نہیں کہ جس کا حکم ہمیں پروردگار عالم نے دیا, اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں. اور جب اللہ کی رضا کی خاطر ہم اللہ کے محبوب اور اس کے گھرانے کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ فانی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی باقی زندگی میں تبدیل ایک جملہ اور شامل کر دیجیے. اللہ تعالی ہمیں یہاں کی کھیتی وہاں کاٹنے کی توفیق نہ دے, ہمیں اپنی رحمت نبی کے صدقے میں معاف فرما دے. دیکھیے ہم ختم کریں گے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے شکریہ لے لوں, لیکن میری جو بات تھی, میں نے کہا فنا اور بقا کیا ہے, تو میں ایک 2 الفاظوں میں آپ کو عشق حقیقی بتا رہا ہوں. 2 لفظوں میں اس سے پہلے تعلق ہونا چاہیے. محترم جناب مدد اللہ والی علامہ امجد صابری, امجد فرید صابری, ٹھیک ہے, میرا پورا نام امجد فرید صابری. لیکن میں آپ کو بتاؤں, فنا اور بقا, میں نے عشق کی بات کی. فنا جو ہے نا وہ محبت ہے, اور بقا جو ہے نا وہ عشق ہے. عشق وہ ہوتا ہے کہ جو رہے, مرنا کسی کے لیے, کسی کے نام پہ مر جانا, چکور کو مر جانا یا پروانے کو جل جانا, یہ عشق نہیں. عشق جو ہے وہ زندہ ہے. عشق پتہ بھی کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تھے یا ہوں گے نہیں, ہیں تا عمر, تا زندگی, تا قیامت, اور قیامت کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, انشاءاللہ تھے یا ہوں گے نہیں. یہ ہے عشق. عشق اس دنیا میں اگر کسی سے کیا جا سکتا ہے نا تو وہ اپنی ماں سے کیا جا سکتا ہے, اور اس دنیا میں اگر کسی نے عشق کیا ہے ماں کے ساتھ باپ کو بھی ملا لے, وہ امام عالی مقام امام حسین نے کیا ہے, کیونکہ انہوں نے دین محمد کو زندہ رکھا ہے. اگر وہ اپنی گردن نہ دیتے, میں حسین سے ہوں, اگر وہ اپنی گردن, اس کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو, حسین و منی, میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں. تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عشق حقیقی کیا ہے. اگر میری بات سے اگر آپ منع کرتے ہیں
تو آپ بتائیں کہ میں کب کہا تھا؟ ہم نے اردو میں ہی تو کہا. ہاں تو میں نے بہت آسان اردو میں, کیونکہ ہماری جو لوگ ہیں وہ آسان اردو میں سمجھتے ہیں. یہ آسانی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ برکت دی ہوئی ہے. تو بالکل میں اب آپ بریک میں جانا چاہیں. بالکل جی, میں ایک بات کہنا چاہوں گی, اللہ سے عشق, اللہ سے محبت, اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں چیزیں کرنی ہے, ان کو خوش کرنا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت کام آتی ہیں. یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کر لیا تو ابھی اللہ میرے کو تو فرق نہیں پڑتا, میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا. نہیں, یہ مت سوچیں. اگر آپ ایک چھوٹی سی بھی بات کریں گے یا چھوٹی سی بھی کسی کی مدد بھی کریں گے تو وہ اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بہت بہت شکریہ آپ سب کا, لیکن ہم لوگ کہیں نہیں, آپ لوگ کہیں مت جائے گا, ہم لوگ تو یہیں پہ ہی ہیں. ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے آپ لوگ کے لیے, بریک کے بعد ہی بتائیں. ہم جا رہے ہیں بریک کے بعد, ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, لیکن آپ لوگ کہیں مت جائے گا. We'll be right back صبح سویرے سما کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. کیا بات ہے. زبی اللہ کو حق کی صدا سے کھیلتے دیکھا, جناب ایوب کو صبر و رضا سے کھیلتے دیکھا, حلیمہ کو محمد مصطفیٰ سے کھیلتے دیکھا. حلیمہ کو محمد مصطفیٰ سے کھیلتے دیکھا, محمد کملی والے کو خدا سے کھیلتے دیکھا. کیونکہ خاک کہتی ہے کہ خاک کہتی ہے کہ یہ بھی ہے, خاک کہتی ہے کہ یہ بھی ہے میرا لخت جگر. خاک کہتی ہے کہ یہ بھی ہے میرا لخت جگر, پھول چنتا ہوں تو کانٹوں سے حیا آتی ہے. تو مولانا کوثر نیازی کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے, میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے, میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے,
کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے اصل ہے جنت کی گلی ہے وہی در اصل ہے جنت کی گلی ہے وہی در اصل ہے جنت کی گلی ہے وہی در اصل ہے جنت در اصل جو جنت ہے در اصل جو جنت ہے وہی ان کی گلی ہے وہی ان کی گلی ہے کیا خوبصورت شعر ہے یہ ہے عشق کی بات کیا کہتے ہیں جو ان کی گلی ہے وہی در اصل ہے جنت در اصل جو جنت ہے وہی ان کی گلی ہے در اصل جو وہی ان کی گلی شعر پیش کر رہا ہوں بلال بھائی جنید بھائی شاید در احمد سے سوال آئی ہے یہ خاک شاید در احمد سے سوال آئی ہے یہ خاک شاید در احمد سے سوال آئی ہے یہ خاک چہرے پہ یہی سوچ کے ارے یہ خاک ولی ہے چہرے پہ یہی سوچ کے خاک ولی ہے شاید در احمد سے سوال آئی ہے یہ خاک چہرے پہ یہی سوچ کے ارے یہ خاک ولی ہے چہرے گردن نہ جھکی آپ کی مخلوق کے خاطر گردن نہ جھکی آپ کی مخلوق کے آگے کیوں اللہ ہر کیا شان حسین اللہ ہر
کیا شان حسین ابن علی ہے اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے گردن نہ جھکی آپ کی مخلوق کے آگے گردن نہ جھکی مخلوق کے آگے اللہ رے کیا شان حسین اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے کیسے جو دیکھا دین بھی بے دین ہے مٹانے کو جو دیکھا دین بھی بے دین ہے مٹانے کو حسین آ گئے میدان میں سر کٹانے کو حسین آ گئے میدان میں سر کٹانے کو ادھر تو سمر کے دل میں غبار کی حد تھی ادھر حسین کے صبر و قرار کی حد تھی یہ شمر بولا کہ طاقت کا میں سمندر ہوں حسین بولے مقدر کا میں سکندر ہوں یہ شمر بولا ادھر پرشیا ہے بھالے ہیں حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے اللہ رے کیا شان حسین ابن علی ہے کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ کیوں اب عشق نبی زیست کا عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے اب عشق نبی عنوان جلی ہے کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ کوثر غم کونین سے دل ہو گیا فارغ اب عشق ہائے 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 اب عشق نبی زیست کا نبی زیست کا ارے عنوان جلی ہے اب عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے اب عشق نبی زیست کا عنوان جلی ہے میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
سب سے پہلے امجد بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہماری اس محفل کو اور بھی خوبصورت بنا دیا. آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں, سما کا شکریہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے موقعوں پر مجھے یاد رکھتا ہے. جی بالکل. بریک پہ ہم بات کر رہے تھے, بلال بھائی آپ کچھ فرمائش کی بات کر رہے تھے, کچھ آپ فرمائش کر رہے تھے. فرمائشیں تو ہماری آپ سے بہت ہوں گی, لیکن صورت یہ ہے کہ ہم آپ کو صرف اس وقت نہیں یاد کرتے, آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. یہ بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے آپ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اور انگلینڈ میں بہت سارے لوگوں نے میرے لیے دعائیں بھیجی, اور بہت سی جگہوں پہ جنید بھائی مجھے بہت برا بھی لگا جب خواتین ان کا نمبر مجھ سے بار بار مانگتی تھی کہ امجد بھائی کا نمبر دیجیے ہمیں. میں نے کہیں کچھ سے پوچھا کہ کیوں, لیکن مجھے جو برا نہیں لگنا چاہیے. انہوں نے کہا امجد بھائی کا نمبر دے دیں تو واضح تو بات ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ بھائی کہتی تو مجھے نہ برا, انہوں نے کہا نا امجد بھائی کا نمبر دے دیں تو پرابلم بھائی انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے. لیکن میں بھی ان کے لیے ابھی یو ایس اے دیکھیں کچھ لوگ, میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ سمبولک ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے میسیجز لے کر آئی ہوں امجد بھائی کے لیے, اور لوگوں نے سلام کہلائے ہیں, اور بہت زیادہ کچھ لوگ, میں آپ کو بتاؤں, کچھ رشتے سمبولک ہوتے ہیں. کچھ آپ نے سنا ہوگا جگت ماما ہوتے ہیں, ہے نا, کچھ جگت بھائی ہوتے ہیں. تو امجد بھائی جو ہے نا بیسیکلی جگت بھائی, یہ زیادہ جگت بھائی. امجد بھائی میں آپ کی دل کی بات سمجھ رہا ہوں, یہ زیادہ. دیکھیے آپ میرے دل کی بات سمجھتے ہیں. یہ جو لوگ مجھے بہت زیادہ بھائی کہتے ہیں نا, میرے دل میں درد ہوتا ہے. اور اسی لیے میں خاص سے کچھ فرمائش کرنا ہے. خیال رہے کہ ہم آپ کو کراچی والا بھائی نہیں کہتے, ہم آپ کو سراہتن بھائی کہتے ہیں. اچھا ایک انتہائی ادب سے یہ بات نا میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں نے آتے ہوئے نا راستے میں پہلی دفعہ امجد کے والد صاحب کیا کلام پڑھتے ہیں, اور میں نے وہ یقین کیجئے 8 گھنٹے ایک ہی کلام سنا اور بار بار سنا. اور مجھے امجد پہلے پچھلے رمضان میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مسجد میں جب گئے تو والد صاحب نے سن کے کہا تھا کہ کس طرح کی آواز نکال رہے ہو. میں جتنی مرضی تعریف آپ امجد کی کر لیں, خدا کی قسم میں انتہائی نالائق طالب علم ہوں موسیقی کا, لیکن آپ اپنے والد کو اگلے 300 سال میں ان کی خاک بھی نہیں چھو سکتے. بے شک یہ بالکل, وہ جو آپ کو ورثہ دے گئے ہیں نا, اس کو آپ حاصل کرنے کی صرف جہد کر سکتے ہیں. میں بلال بھائی یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں. امجد بھائی ذرا سا میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ایک بات پوری کر دوں کہ ان جیسا پڑھنے کی تو بات الگ ہے, میں ان جیسا پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ نے بھی سوال کیا تھا فنا اور بقا والا, تو جب امجد بھائی پڑھتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد, تو مجھے یقین ہے کہ عالم برزخ میں ان کے والد صاحب کو پروردگار عالم نہ جانے کتنے درجات عطا کرتا ہوگا. اور یہ آپ کا کلام اور آپ کی شخصیت اور آپ جتنا بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, سب کا سب ان کے لیے ثواب جاریہ کی. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو کلام ہے بھر دو جھولی میری یا محمد, اس کا ایک واقعہ سناؤں تھوڑا سا اگر وقت ہے میرے پاس؟ جی ضرور. 1 سال گزر گیا تھا, میرے پیدائش سے پہلے کی بات ہے, اور یہ کلام ریلیز ہو گیا تھا. لوگوں میں اتنا عام فہم نہیں تھا. میرے والد صاحب ورلڈ ٹور کر کے عمرہ کر رہے تھے. پہلے فون ملائے جاتے تھے, بہت دیر میں ملتے تھے. جی جی. اپنی والدہ ماجدہ کو, مطلب میری دادی کو بلا رہے تھے, اور جب فون آیا ہے تو میری دادی نے کہا, میری دادی میرے ابا کو فرید میاں کہتی ہے کہ فرید میاں کہ آپ کی ایک قوالی ہے بھر دو جھولی, اس نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا رکھا, اور وہ 1 سال پہلے ریلیز ہو چکی تھی. اور جب وہ عمرے پہ پہنچے ہیں تو ابا نے وہاں سے کہا کہ اپنی والدہ ماجدہ کو, اور میری دادی کو بی بی کہا کرتے تھے کہ بی بی ہم سب نے یہاں دعا میں سب سے پہلے سرکار کے سامنے یہی عرضی پیش کی ہے کہ بھر دو جھولی میری. اصل میں ہوتا پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ کلام ہوتے ہیں اور کچھ مقبول بارگاہ کلام ہوتے ہیں. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ, اب چوتھا مصرع نہیں ہو رہا تھا, رات سوئے. اب دیکھیں نا اضطراب تھا نا, کیونکہ ظاہر ہے چوتھا مصرع ہوگا تو بات بنے گی. سرکار خود خواب میں تشریف لے آئے کہ اے سعدی یہ کیوں نہیں کہتا کہ صلو علیہ وآلہ. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ روتے روتے سو گئے. آپ رو رہے تھے کہ چوتھا مصرع نہیں ہوگا, روتے روتے سو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لیا. ایسا کیوں نہیں کہتا؟ حضرت شادی کہہ دو صلو علیہ وآلہ. ان نسبتوں کی صدقے اور خیرات میں وہ جو خواجہ کی دیوانی ہے, سر یہ فرمائش تو میں نے بھی کی تھی. جی جنید بھائی اور بلال بھائی کی دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں قوالی. بے شک اگر سما کی بات ہو, قوالی کی بات ہو, اور خواجہ صاحب کی منقبت نہ پڑی جائے تو وہ بے ادبی اور گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو اب آپ نے فرمائش کر دی, تو میں آپ کو بالکل خواجہ کی دیوانی سناتا ہوں. لیکن ایک وضاحت بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی ہسٹری بھی کلیئر ہو. ہسٹری بھی میں بھی بلکہ میں خود بھی جاننا چاہوں گی. میں آپ کو بتاؤں مومن خاص بات کیا, جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو سما کی محفل کا یا محافل کا جو سلسلے کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یعنی ہم یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت 850-900 برس پہلے آپ تشریف لائیں اور آپ کو نائب رسول فی الہند بنا کر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے جب بھیجا، تو جب آپ اجمیر شریف تشریف لائیں اور ہندوستان میں اپنا پڑاؤ کیا ہے تو ہندوؤں میں بھجن کے ذریعے سے تبلیغ ہوا کرتی تھی اور وہ بھجن پہ بڑا یقین رکھتے تھے. تو آپ نے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تبلیغ کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بھجن کے سامنے آپ نے قول کا سلسلہ شروع کیا، سما کی محافل کا سلسلہ شروع کیا. اچھا جی، میں اپنا جنید بھائی اور سر وہ ضروری ہے وہ جملہ کہ 90 لاکھ افراد آپ کے دستے حق پہ بیعت ہوئے اس وقت. میں جنید بھائی کی بات کو اور بڑھا دیتا ہوں. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سما کا آغاز کیا تو اس کا نام دیا چوکی. 4 لوگ بیٹھ کے ڈھولک پہ اور ڈف پہ گا کر قول بیان کرتے تھے، پڑھ کر خوبصورت آوازوں میں. اس چوکی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سٹارٹ میں 4000 لوگوں کو مسلمان کیا. جب 4000 لوگ مسلمان ہو گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے رومال باندھا اور رومال سے رومال بنتے گئے، رومال سے رومال بنتے گئے اور آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو یک مشت بیعت کیا اور مسلمان کیا. اور آپ نے اپنی قوالی سے یورپ میں لوگوں کو مسلمان کیا. الحمدللہ یہ خواجگان کا صدقہ ہے. ہم بسم اللہ کرتے ہیں کیونکہ پھر ہمارا بریک بھی آ جائے گا تو وہ بہت غلط ہو جائے گا کہ اگر بیچ میں میں اسی لیے زیدی صاحب سے کہتا ہوں کہ مجھے صرف بریک سے جانے سے پہلے 2 منٹ پہلے بتا دینا تاکہ میں اپنی قوالی وائنڈ اپ کر دوں. میری قوالی بیچ میں بالکل میں آپ کو کر دوں گی. خواجہ کی دیوانی معین الدین ولی شہ عراق و حجاز تیری جناب میں محمود سے ہزاروں آیات. معین الدین ولی شہ عراق و حجاز تیری جناب میں محمود سے ہزاروں آیات. ہر ایک سمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز منم غریب دیارو تو ہی غریب نواز. نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے جہاں غریب کھڑے ہیں وہی غریب نواز. ارادے روزی بنتے ہیں ارادے 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 روز ہی بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. سکی نگر نگر سکی نگر نگر میں تو اس کے آج میں پوری گلی کلمی کی بہت کمک سے ملیتا ہوا کی کنڈی ہاتھ میں لی. یہ روپ سروپ دکھاتی چلی اور خواجہ کی دھن میں یہ گاتی چلی کیا کہ میں دیوانے خواجہ کے دیوانے میں تو دیوانے خواجہ کی میں تو خواجہ کی دیوانے دیوانے خواجہ کے
मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी रे मैं तो दीवानी अरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी। बिल्कुल मैं वालिद साहब का अंदाज वैसे मैं पढ़ नहीं सकता, वैसा कोशिश करता हूँ। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी देखो ख्वाजा की दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी अपने ख्वाजा की दीवानी दीवानी मैं तो नकीरों छेड़ते क्यों हो कलेजा चीर के देखो मैं तो दीवाने ख्वाजा के दीवानी रे मैं तो दीवाने ख्वाजा के दीवानी मैं तो दीवाने ख्वाजा के दीवानी। अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ जुनैद भाई। करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में करके नीलामी का ऐलान खरीदारों में नीलामी का ऐलान खरीदारों में बेच डालो मुझे अजमेर के बाजारों में मैं तो दीवाने ख्वाजा के सेठ मारवाड़ी का वाकया सुना रहा हूँ। यूँ तो बहुत सी करामतें हैं सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन ये वाकया तवज्जो तलब बात है। सेठ एक मारवाड़ी का है वाकया कि कई शादियां पर ना लड़का हुआ, उसने मन्नत ये मानी जो लड़का हुआ तेरे नाम उसको कर दूंगा ख्वाजा पिया तेरे नाम उसके कर दूंगा ख्वाजा पिया। अलगरज उसके लड़का हुआ अगले साल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल। बादशाह की सलामी का ध्यान आ गया दुल्हा दुल्हन को अजमेर भेजा गया। रास्ते में उन्हें चंद डाकू मिले, मारा लड़का दुल्हन छीन कर ले गए। पीछे मुड़कर जो लड़की ने देखा जरा, डाकुओं ने कहा देखती है तू क्या, अब न तेरी मदद को कोई आएगा। कौन है जो तुझे हमसे ले जाएगा। सुन के ये बात लड़की को जोश आ गया, कांपी गुस्से से और सुर्ख चेहरा हुआ। वो बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं, ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं, मेरा दाता नहीं, क्या मेरा दाता नहीं, मेरा दाता नहीं, वो मेरा दाता नहीं। वो बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं रे, जिसके घर जा रही हूँ वो पहुँचा नहीं, जिसके घर जा रही हूँ वो पहुँचा नहीं। वो बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं, जिसके घर जा रही हूँ वो पहुँचा नहीं।
इतना कहना था 12 सवार आ गए, डाकुओं को फना करके रुखसत हुए। एक दुर्वेश लड़की को लाए वहां, लाश दूल्हा की बेसर पड़ी थी जहां। सर को धड़ से मिलाया तो वो जी उठा, बाल बेवस्त गर्दन में चोटी के थे, जो सुबूते करामत हमेशा रहे। सुबूते करामत हमेशा रहे, जो सुबूते करामत हमेशा रहे। हिंदू लड़की पुकारी के ख्वाजा की जय, ख्वाजा की जय, ख्वाजा की जय, ख्वाजा की जय, ख्वाजा की जय। हिंदू लड़की पुकारी के ख्वाजा की जय, इस करामत पे दिल उसका क्यों ना कहे। आज थी तेरी ख्वाजा बड़ी, लाज सुंदरी की रखनी पड़ी, तो आना सागर से लाऊं भर के पानी, दीवाने ख्वाजा के दीवाने 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 ख्वाजा के दीवाने, मैं ख्वाजा के दीवाने। कोई किसी का है, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का। मैं तो कहती हूँ ख्वाजा हे हारी, हे हारी, हे हारी, ख्वाजा के दीवाने।